دبئی حکومت نے اس کو نکال دیا، یہ بھی بالکل بے بنیاد اور جھوٹی بات ہے۔ میں اس کے شواہد بھی آپ کو دوں گا۔ جتنے دن کا ویزا تھا اتنے دن وہ دبئی میں رہا۔ جب ویزا نہیں ختم ہو گیا تو اس کو وہ دبئی چھوڑنا پڑا۔ لندن کی ڈائیورژن بتائی گئی کہ وہ لندن چلے گئے ہیں، وہ لندن بھی نہیں گئے تھے۔ پھر اس شخص نے جس پہ وہ بھروسہ کر رہا تھا، جو یہ منصوبہ بندی کر رہا تھا، جو یہ سازش کر رہا تھا، جس سازش کے حصے کے اندر پورا پاکستان پھنسا ہوا ہے آج، جس کو کہہ کہہ کے تھک گیا ہوں، میں مر گیا ہوں، آستینوں کے سانپوں کے بارے میں بتا چکا ہوں، اپنے چیئرمین ایکس وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بتا چکا ہوں کہ یہ جو سازش رچائی جا رہی ہے، اس سازش کے تانے بانے اور سازش کی جو بینیفٹس ہیں وہ اور مقاصد کچھ اور ہیں، سب کو الٹی پٹتی پہ چڑھا دیا گیا ہے۔ اور عمران خان صاحب جو مارچ پرامن کرنے جا رہے ہیں، یہ ہمارا جمہوری حق ہے اور رائٹ ہے، لیکن میں بہت کلیئرلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے اس مارچ کے اندر خون ہی خون، موت ہی موت اور جنازے ہی جنازے نظر آ رہے ہیں، اور وہ جنازے دیے جائیں گے، اور میں اپنے معصوم پاکستانیوں کو کسی کچھ چند لوگوں کی سازش کے تحت نہیں مرنے دوں گا۔ اپنی آخری وقت تک کوشش کروں گا کہ یہ لاشوں کا اور خون کا کھیل اس ملک میں بند ہو۔ ارشد شریف اپنے مقصد، اپنے بیانیے، اپنی سوچ پہ بالکل ایمانداری سے کھڑا تھا، نہ اس کو موت کا ڈر تھا، نہ وہ بھاگنے والا تھا، نہ اس کو کوئی پیسہ خرید سکتا تھا۔ لیکن جو اس کو مقاصد بتائے گئے، اس مقاصد کے پیچھے ہی سازش تھی، اور میں آئندہ آنے والے دنوں میں، ہفتوں میں نہیں، وہ سب پردے چاک کر دوں گا۔ مجھے فکر نہیں ہے، میں اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچے اور اپنے ماں باپ کو بتا کے آیا ہوں کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تحفے میں ان کی لاشیں بھی ملیں گی۔ یہ میرا وعدہ ہے، یہ میں حلف میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اور میں آپ کو کر کے بتاؤں گا، میں رہوں یا نہ رہوں۔ ارشد شریف کو دبئی سے کوئی عام آدمی کینیا نہیں بھجوا سکتا تھا۔ کینیا کیوں چوز کیا گیا؟ کینیا میں اس کو کس نے چھپایا؟ کینیا کے اندر کس سے وہ رابطوں میں رہا؟ کینیا میں وہ کیا کرتا رہا؟ اس کے پس پردہ وہ منصوبہ بندی والے لوگ ہیں، وہ سازشی لوگ ہیں، وہ بے ایمان لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں جو ملک کو توڑنا چاہتے ہیں، جو میری پارٹی کو نقصان دینا چاہتے ہیں، جو اس سیاست کو نقصان دینا چاہتے ہیں، اور اپنی خواہشات، اپنے انٹرسٹ کے لیے لوگوں کو مروانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ یہ کولڈ بلڈڈ پلانڈ مرڈر ہے۔ اس کو کوئی یہ ڈرامے بازی کا نقشہ نہ دے کہ ایک جگہ پہ ہاتھ دیا اور پولیس نے وہ نہیں رکی تو گولیاں چل گئیں۔ سب ڈرامہ ہے، سب جھوٹ ہے۔ میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ نہ کوئی موبائل فون ملے گا، نہ کوئی لیپ ٹاپ ملے گا، نہ کوئی شواہد ملے گا، نہ کوئی ثبوت ملیں گے، اور نہ ہی کوئی انصاف۔ اس ملک میں تو آپ انصاف کی بات کر ہی نہیں سکتے۔ اب آ جائیں آپ مارچ کے اوپر۔ مارچ کے اندر بھی لاشیں دی جائیں گی، خون دیا جائے گا، بے گناہ لوگوں کا، امپورٹنٹ لوگوں کا، کسی قسم کا بھی چیز۔ ابھی اسی وقت بہت کچھ ہو سکتا ہے، کیونکہ منصوبہ بندی کچھ اور ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو ارشد شریف کے کیس کے اندر، ارشد شریف اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں تھا، ارشد شریف آنے کو تیار تھا، ارشد شریف کے اوپر کوئی ایسا ایشو نہیں تھا، لیکن جنہوں نے اس کو جس مقاصد اور جس سازش کے تحت اس کی اپنی سوچ کے اوپر اس کو برین واش کیا، وہ اپنے مقصد کو ایمانداری سے نبھا رہا تھا۔ اس کو جو صحیح لگ رہا تھا وہ کر رہا تھا، جو اس کو غلط لگ رہا تھا وہ اس کو بتا رہا تھا، لیکن پس منظر ایسا کچھ نہیں تھا۔ یہ ایسی بات ہے کہ اگر میرا چیئرمین مجھے کوئی بات بتا رہا ہے تو میں 99% اس پہ یقین کروں گا۔ تو ایسے ہی وہ لوگ تھے جو اس سازشی بیانیے کے ساتھ سازش کو اور ملک کو سازش کے اس کٹارے میں لے گئے جہاں ابھی ایک آدمی شہید ہوا ہے، ابھی اور بہت ساری لاشیں گرنی ہیں اور گریں گی۔ یہ میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں۔
اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں بار بار، کہ اس میں کسی اور کی شہادت نہیں ہوئی. جب اس کا استعمال ہو گیا، وہ پاکستان آنے کو تیار ہو گیا، تو خوف بیٹھا گیا، ڈر بٹھایا گیا کہ اس کو مروا دیتے ہیں تاکہ شواہد بھی مٹ جائیں گے اور ایک آگ بھی بھڑک اٹھے گی. لیکن انسان سوچتا کچھ اور ہے اور اللہ تعالیٰ کرتا کچھ اور ہے. آپ یہ سب باتیں اب یہ پوچھیں گے مجھ سے کہ یہ سب باتیں مجھے کیسے پتہ ہیں اور کیوں پتہ ہیں اور کہاں سے مجھے یہ باتیں آ رہی ہیں. جب ارشد شریف اس ملک سے گیا ہے، اس دن سے لے کر آخری دنوں تک میں ارشد شریف کے ساتھ رابطے میں تھا اور میرا فون اویلیبل ہے دنیا کی کسی جگہ پہ بھی فورینزک کے لیے کہ میں سچ بول رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں. ویسے تو بہت ساری جگہوں پہ بغیر چھان بین کے مجھے جھوٹا کہہ دیا جاتا ہے، بغیر چھان بین کے، اور یہی اس ملک کا المی ہے. اس کے علاوہ یہ صرف اور صرف ایک اور چیز تک نہیں ہے. یہ جو پوری کہانی ہے، اس کہانی کے مقاصد ابھی پورے حاصل نہیں ہوئے ہیں. اس کے مقاصد میں ہم جو ایک جائز مارچ کرنے کی، پرامن کی بات کر رہے ہیں جو مہذب ممالک میں ہوتا ہے، لیکن اس مارچ کے نیریٹو کی آڑ میں جو ایکچول سازش رچائی گئی ہے، جو ایکچول گیم کھیلی جا رہی ہے، جو چھپن چھپائی کا کھیل چل رہا ہے، اللہ کا احسان ہے میں اس کاروباری گھر سے ہوں جس کے تعلقات بینک کے پریزیڈنٹ سے لے کر، اداروں سے لے کے، محکموں سے لے کر، پاکستان اور انٹرنیشنلی بھی کنیکٹڈ ہوں. میں کوئی سڑک پہ چلتا ہوا آدمی نہیں ہوں یا سیاست میں آ کے دو پیسے کما کے بات کرنے والا آدمی نہیں ہوں. میرا فون فورینزک کے لیے تیار ہے. میں ارشد شریف کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھا، ارشد شریف میرے ساتھ کانٹیکٹ میں تھا. اس کی گواہی ARY کے کچھ لوگ، اگر ان کو اپنی زندگی کا ڈر و خوف نہیں آ تو وہ بھی دیں گے، کیونکہ ان میں سے بھی میرے کچھ دوست ہیں. لیکن جو میں بار بار کہہ رہا ہوں پاکستانیوں کو کہ یہ جو نیریٹو چلا رہے ہیں، یہ جو سازش ہے، یہ جو سازش پاکستان کے ساتھ ہو رہی ہے، اس کے پلیئرز پاکستان کے اندر موجود ہیں اور پاکستان سے انٹرنیشنلی کنیکٹڈ ہے. لیکن یہ وہ سازش نہیں ہے جو سازش میں اور آپ ایس پاکستانی سمجھ رہے ہیں. میں پھر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ارشد شریف کا قتل ہوا ہے. فورینزک کیا بتاتی ہے؟ یہاں تو بہت سارے فورینزک چینج بھی ہو جاتے ہیں، شواہد بھی چینج ہو جاتے ہیں، اور وہاں سے تو شواہد مٹ کے آئے ہیں، کیونکہ میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے، میرا میزبان ہے. میرا اس کا گھر کا تعلق تھا کہ جس تکلیف میں جب وہ یہاں سے نکلا تو اس ٹائم پہ بھی اس کا بھروسہ مجھ پہ تھا اور میں اس کے لیے اتنا ہی پریشان تھا اور اپنی مدد اور کوشش کر رہا تھا، اور کوئی خطرہ اس کو کسی قسم کا یہاں سے نہیں تھا. یہاں کی اسٹیبلشمنٹ جس کا ہم روز نعرہ دیتے ہیں اور بات کرتے ہیں، اس کا ارشد شریف کے ساتھ ایک پازیٹو تعلق تھا. وہ رابطے میں تھے اور میں اس رابطوں کے حصوں کا حصہ بھی ہوں، کیونکہ میں اور باقی جگہوں پہ بھی اپنی پارٹی، اپنے چیئرمین، اپنے ملک اور اس کی سیاست کے اندر جو کردار چھوٹا موٹا ادا کر سکتا ہوں وہ بھی کر رہا ہوں، اور رات کے اندھیرے میں نہیں کر رہا. عمران خان صاحب کو بھی اس بات کا پتہ ہے، جن سے ملتا ہوں ان کو بھی پتہ ہے، جن سے بات کرتا ہوں سرعام کرتا ہوں، کسی کے باپ سے نہیں میں ڈرتا. اور جو طاقتور شخصیات اس سازش کا حصہ ہیں وہ مجھ سے دور نہیں ہیں، اور میں صرف زبانی نہیں بتاؤں گا. میں پھر جب بتانے پہ آؤں گا تو اس ملک کا نظام، اس ملک کا ریولوشن جو میرے چیئرمین عمران خان نے مجھے سکھایا ہے کہ حق اور سچ پہ کھڑے ہو، تو میں آج حق اور سچ پہ ارشد شریف کے ساتھ کھڑا ہوں.
اور کھڑا رہوں گا, اور ان پاکستانیوں کے ساتھ بھی کھڑا رہوں گا جو اگلے کچھ دنوں میں مرنے والے ہیں. وہ کسی کے باپ ہیں, کسی کے بچے ہیں, کسی کے بھائی ہیں, کسی کے بیٹے ہیں, اور ان میں سے ہم سب میں سے بھی وہ لوگ ہو سکتے ہیں. امپورٹنٹ شخصیات اور کئی لاشیں آئندہ آنے والے دنوں میں گرنے والی ہیں. وہ مارچ کی آڑ میں گریں گی, وہ اس سے پہلے گریں گی, کیونکہ اس کو ڈائیورٹ کرنا ہے, ایک ایسے کیوس تک لے جانا ہے کہ ہمیں لگے کہ کالے کو ہم سفید دیکھنا شروع ہو جائیں. کالا کالا ہے, سفید سفید ہے. پاکستانی قوم کالے کو سفید مان گئی ہے, اور میں یہ چیز برداشت نہیں کر سکتا. اور لوگوں کو پتا ہے, اور میرے سارے تمام میڈیا کے بہت پرانے دوست بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو پتا ہے میں دوستی اور دشمنی آخری وقت تک نبھانا جانتا ہوں. میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہ کسی کے باپ سے ڈرا ہوں, نہ ڈروں گا, نہ جھکا تھا, نہ کبھی جھکوں گا. میں پھر وارن کر رہا ہوں اپنے پاکستانیوں کو کہ ہر چیز پہ لبیک کہیں. بے گناہ ذلیل بے وجہ موت نہ مریں کسی اور کے لیے. وہ کسی اور کو بھی آنے والے دنوں میں بتاؤں گا. اور جو ارشد شریف کی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں, اس میں سے انشاءاللہ 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 اللہ کے حکم سے 95% to 98% باتیں سچ نکلیں گی آپ کو آج سے آگے. میں اس ماں کو کیسے جواب دوں جس کا بیٹا شہید ہوا ہے؟ اس بیٹی کو کیسے جواب دوں؟ اس بیٹے کو کیسے جواب دوں؟ وہ خود گھر میں اکیلا کمانے والا تھا. ہم اس کے لیے بھی آگے بڑھیں گے, اپنے بھائی کے لیے. خیرات میں نہیں, ہمارا سگا بھائی ہے, وہ سگے بھائیوں جیسا ہے. کریں گے اس کے لیے, کروائیں گے, جتنا آگے بڑھ سکتے ہیں بڑھیں گے. لیکن جہاں تک کمیشن کی بات ہے, یہاں کمیشن لینے والا ہی کمیشن ہوتا ہے. اور جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں اس میں اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں. یہ بتائیں فیصل بھائی کہ آپ کی جو پریس کانفرنس تھی, اس سے یہی تاثر مل رہا ہے کہ آپ کے پاس بہت سے کچھ شواہد ہیں. نام آپ چونکہ نہیں لے رہے, تو یہ بتائیں کون سا ایسا پلیٹ فارم ہوگا جہاں پر جو آپ کے پاس انفارمیشن ہے وہ آپ جو ہے بڑے واضح طریقے سے, اور جو شواہد ہیں وہ وہاں پر آپ پریزنٹ کر سکتے ہیں؟ پاکستان کی اگر آپ بات کر رہے ہیں, میں اپنے چیئرمین سے ضرور شیئر کر سکتا ہوں. نہیں کی ابھی تک کی یہ جو شواہد ہے سب کچھ چیئرمین صاحب کو پتا ہے. میں ایم آئی پہ سے کر سکتا ہوں, میں آئی ایس آئی کے ساتھ کر سکتا ہوں. باقی میرا یقین پاکستان میں سے بہت سارے جگہوں سے اٹھ گیا ہے, کیونکہ میں خود ان چیزوں سے گزرا ہوں جدھر مجھے بغیر جانچ پڑتال کے جھوٹا بھی بولا گیا ہے. میرے بزرگ باپ کی پگڑی بھی چھالی گئی ہے, میری شادی شدہ بہن کے گھر میں تماشا بھی لگا ہے, میرے بچے بھی گزر رہے ہیں, کیونکہ وہ منصب اور ادارے ایسے ہیں جن پہ میں اس طرح رسپونڈ نہیں کر سکتا. لیکن میں نے کہا نا, جب انسان کی ضمیر کی بات آ جائے تو پھر بھاڑ میں گیا سب کچھ. سب سے پہلے میرا ملک پاکستان. تو آپ یہ بتائیے کہ لاشیں کرنے کی آپ اطلاع تو دے رہے ہیں, کیا یہ اس کو لانگ مارچ کو پوسٹپون کینسل یا تھوڑا کچھ عرصے کے لیے ڈیلے نہیں کیا جا سکتا لاشیں کرنے سے روکنے کے لیے؟ دیکھیے جی, یہ تو چیئرمین صاحب کا فیصلہ ہے اور چیئرمین صاحب ہی کریں گے. ہم تو پرامن احتجاج کرنے نکل رہے ہیں, پرامن احتجاج ہی ہمارا ہے. لیکن پرامن احتجاج کی آڑ میں میں آپ کو بیفور ٹائم بتا رہا ہوں, جانی پہچانی اور نہ جانی پہچانی بہت سارا خون اور لاشیں گرنی ہیں. چیئرمین بھی اس سازش میں ملوث ہے, کیونکہ عمران خان خود کہتا ہے کہ میں نے اس کو مجبور کیا وہ ملک چھوڑ جائے, اور مراد سعید اس کو اسلام آباد سے لے کر پشاور ایئرپورٹ تک چھوڑنے جاتا ہے. تو کیا آپ کا چیئرمین بھی ملوث ہے اس سازش میں؟ میرا چیئرمین ایک ایماندار آدمی ہے. میرے چیئرمین نے وہی بات کی جو ایک عام آدمی کسی کی پریشانی اور تکلیف سن کے, اگر مجھے ارشد شریف یہ کہے گا کہ میرے گھر میں دھاوا بول گیا ہے تو میں کیا کہوں گا؟ میں آ رہا ہوں یا تم نکلو وہاں سے. ٹھیک ہے, تو عمران خان صاحب نے تو اپنی نیک نیتی ارشد شریف کے کیس میں دکھائی ہے جو ان کو بتایا. لیکن ارشد شریف ملک چھوڑنے کو تیار نہیں تھا آخری وقت تک, مجھے پتا ہے. اس کو ڈرا دھمکا کے مجبور کیا
کہ تم یہاں تمہارا سا کچھ اور ہو جائے گا, تم نکل جاؤ. اور یہ کوئی پاگل ہی ہوگا جو آج کی تاریخ میں موجودہ سیٹ اپ میں یہ کام کرے گا. اس کی بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ اگر میں بڑا کھل کے بات کر رہا ہوں کیونکہ میں صرف اللہ کو جواب دوں. اگر آج آپ بات کرتے ہیں کرنٹ اسٹیبلشمنٹ کی, تو کرنٹ اسٹیبلشمنٹ تو بہت ہی بڑی بیوقوف ہوگی کہ وہ یہ کام کرے. یہ کام وہ کر سکتا ہے جس کا بینیفٹ جس کو ملنا ہے. اس بینیفٹ کے لیے اس کا اعتبار جیتا گیا. ارشد شریف ان لوگوں پہ اعتبار کرتا رہا, میں بولتا رہا اسے. اس اعتبار میں اس کو ہٹایا گیا, بھگایا گیا یہاں سے. بھگانے کے بعد کہانی رچی گئی. کہانی رچنے کے بعد دبئی سے اس کو نکالا نہیں گیا. دبئی میں اس کا ویزا کینسل ہوا. اس کو ان لوگوں نے, سازشیوں نے اس کو کینیا کی ڈائریکشن دی, جو پاکستان میں بیٹھا ہوا ایک عام آدمی کینیا میں اس فارم ہاؤس تک کی رسائی نہیں رکھ سکتا. یہ وہی رکھ سکتا ہے جس کو پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر سمجھ بوجھ ہو. ایک بات بتا دیں, آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. آپ نے پہلے کہا کہ سیاسی لوگ اس میں ملوث نہیں ہیں. بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. ساتھ ہی ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ملوث نہیں ہے, اور ساتھ ہی ایک ہی سانس میں آپ کہتے ہیں آپ کو کسی سے ڈر بھی نہیں ہے. آپ نام بتا کیوں نہیں دیتے کون ملوث ہے؟ ان کے نام بتائیں. لوگ آپ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ڈرتے بھی نہیں ہیں, وہ لوگ مارے جائیں گے, ان کو بھی تو خوف ہوگا. نام بتائیں لوگوں کو. میری بات سنیں, آپ نے بہت اچھا سوال کیا, اور میں آپ کو اس کا بڑا کنسنسس سے جواب دیتا ہوں. میں وہ سارے نام سالوں میں اور مہینوں میں نہیں لوں گا, دنوں میں لوں گا. یہ تو صرف میں ابھی ایک وارننگ شاٹ ہے, کیونکہ بہت سارے لوگوں کی جان میرے نام لینے سے آج بھی مارے جا سکتے ہیں. میں کسی کی موت کو بچا رہا ہوں, اس کو اس طرح لے لیں. یہ بتائیے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کچھ ایسے آستین کے ساتھ جنہوں نے ان کے نیریٹو کو, جو ان کے ذہن سازی کی ارشد شریف کی, وہ آستین کے ساتھ تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں. یہ تو بتائیں. تحریک انصاف کے اندر کچھ لوگ ہیں جو اس سازشی بیانیے کو مانتے ہیں, لیکن وہ تحریک انصاف کا بیانیہ اور سازش نہیں ہے. وہ سازش مجھے بتایا گیا ابھی 1 منٹ مثال کے طور پہ کہ مجھے باہر نکل کے گولی مار دی جائے گی, تو میں کہوں گا بھائی بتا دو یار دوسرا کوئی دروازہ ہے, میں وہاں سے نکلوں اور پھر اپنے آپ کو سنبھالوں. یہاں تک تو میں بات کر سکتا ہوں. جی آپ نے جو بات کی, دیکھیں ارشد صاحب کی جو یہ قتل آپ نے کہا ہوا, ساری دنیا یہی مان رہی ہے, سب کرب میں ہے. آپ کی پریس کانفرنس کے بعد اس کرب میں اضافہ ہوا ہے. پھر آپ نے یہ بات بھی کر دی کہ جو ان کے قریبی لوگ جن پہ انہوں نے اعتماد کیا, اس کو لے کے گئے, انہوں نے سازش کیا, آپ نے اشارہ دیا. کل ان کا جنازہ ہے, کیا آپ چاہیں گے کہ وہی سازشی لوگ اس کے جنازے کو کندھا دیں؟ آپ نام بتائیں. دیکھیں آپ پھر وہی مجھ سے سوال یہ کر رہے ہیں, میں آپ کو پھر اس کا جواب دوں گا کہ دیکھیں اگر میں یہاں تک لے آیا ہوں بات کو, اور میں اپنا فون شواہد کے طور پہ آپ لوگوں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں, تو پھر مجھے کچھ لوگوں کی جان اس وقت خطرے میں لگ رہی ہے, ان کو میں بچا رہا ہوں. اور جب وہ دن گزر جائے گا تو میرا آپ سے وعدہ ہے, جس چیز کی آپ نے سوچی نہیں ہوگی باتیں, وہ ساری باتیں میں اس نظام. آپ لانگ مارچ کی آڑ میں لاشیں گرنے کی بات کر رہے ہیں, لانگ مارچ کی آڑ میں آپ لاشیں گرنے کی بات کر رہے ہیں, تو اس طرح لوگوں میں خوف پھیل جائے گا, اور وہ مارچ میں کس طرح شرکت کریں گے؟ اور آپ منع کر رہے ہیں لوگوں کو کہ وہ لانگ مارچ میں نہ آئیں. لانگ مارچ میں نہ آئے, آپ لاشیں گرنے کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں لانگ مارچ کے اندر پرامن مارچ ہمارا ہمیشہ ہوا ہے, لیکن خوف تو پھیل ٹھیک ہے. جائے گا. اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں ارشد شریف کی موت کے اوپر اپنی سیاست کروں, میں نہیں کر سکتا. نمبر 1. میں آج ہی میں آپ کی ارشد صاحب کی فیملی سے ملاقات ہوئی, اور دوسرا کہ آج پی ٹی وی کیوں آپ کی پریس کانفرنس دی؟ آپ کی کیا سینٹیفٹی ہے؟ آپ یہ بتائیں فیصل وڈا صاحب, آپ نے سب سے پہلے نیشنل ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر ایک جھوٹ بولا. آپ نے کہا کہ اگر میری بات جھوٹی ثابت ہو تو 4 ہفتے کے اندر میرے
का वोटिंग कर दिए जाए। ये 22 करोड़ लोगों ने सुना था आपकी बात। उसके बाद आपने साबित हो गया कि कंसीलमेंट की है, धोखा दिया है, झूठ बोला है, और एक कौमी इदारे ने, इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी आईनी इदारे ने आपको नाअहल करार दिया। पहले ये बताएं, आपने इतनी सारी बातें कर ली हैं, आपकी अपनी ऑथेंटिसिटी क्या है? डू यू डिजर्व फॉर द नेशनल मीडिया? देखिए जी, आपने मुझे बड़ी बातें सुना दी, आपका बहुत शुक्रिया। आपका आज शायद चर्चा भी हो जाएगा, लेकिन मैं अब आपको इसका जवाब, क्योंकि मैं अपनी बात नहीं करना चाहता था। बहुत सीधा सा सवाल है कि जिसने मुझे नाअहल किया है इलेक्शन कमीशन ने, वो कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है 62F के तहत, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो सुप्रीम कोर्ट का आप हवाला मुझे दे रहे हैं कि उन्होंने मुझे कहा कि मैंने झूठ बोला है, तो जिस वक्त छानबीन होगी, अगर मैं झूठा साबित हो गया छानबीन के बाद, तो फिर जैसा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होगा वैसा मैं करूंगा। ठीक है, आपको तो मैं आपको अभी ये कह रहा हूं कि मैं अभी आपको अगर ये कह दूं, देखिए आप अरशद शरीफ तक रहें। मेरी आजम स्वाति साहब से कोई मुलाकात नहीं। के कातिल एस्टैब्लिशमेंट के अंदर बैठे हैं, आपकी जमात के अंदर बैठे हैं, या किसी और जगह बैठे हैं? ये इशारा बता दें, क्या वो इंडिविजुअल्स हैं या किसी जमात के अंदर या एस्टैब्लिशमेंट के अंदर बैठे हैं? देखिए, मैं फिर आपको अरशद शरीफ तक रखूंगा, अरशद शरीफ पे फोकस रखूंगा। अरशद शरीफ का कत्ल हुआ है, अरशद शरीफ का साजिश हुई है, अरशद शरीफ को इस्तेमाल किया गया है, अरशद शरीफ के शवाहिद गुम हो चुके हैं। लॉन्ग मार्च पुरअमन मेरे खान चेयरमैन की कॉल है। उस पुरअमन लॉन्ग मार्च की कॉल के अंदर, उसकी आड़, उससे पहले, उसके बाद, उसके बीच में मैं अपने पाकिस्तानी मासूम लोगों को मरता हुआ देख रहा हूं। ये मेरा एनालिसिस है, अरशद सही करेगा, ये आप उनसे पूछे। मैं अगर एक आप मुझसे लड़की हूं ना भाई। आपने कहा कि कुछ लोगों की जान को खतरा है, जिनके नाम नहीं लेना चाहते। जिन लोगों की जान को खतरा है उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। तहरीक इंसाफ से के अलावा भी। थैंक यू सर। मैं आज ही आया हूं, कल जनाजे के लिए आया फैसल साहब ये बताएं कि पहले बैरूने मुल्क साजिश के बयानिए में फंसा हुआ है, अब आपने एक अंदरूने मुल्क साजिश का बयानिया दिया है। तो इस हवाले से हम नहीं चाहते कि ये सारी सूरत हाल जो आप कह रहे हैं कि आइंदा भी लाशें गिर सकती हैं, वो सियासतदानों की भी हो सकती हैं, वो आप कह रहे हैं कि अवामुन नास की भी हो सकती हैं, शख्सियात की भी हो सकती हैं। तो काइंडली आप इस अवाम को दूर आज क्यों नहीं कर देते कि आप वो नाम बता दें जिनके लिए आप कसम भी खा रहे हैं, और आपने ये भी दावा किया कि उनकी भी लाशें गिर जाएंगी। क्या आपने इसके लिए टारगेट किलर्स हायर कर लिए हैं अपने पैसे की बदौलत, जो आप ये दावा? अगर मेरी बात सुने, अगर आप मुझे अभी मिसाल दे रहा हूं, अगर आप मुझ पर गोली चलाएंगे तो मैं अपने सेल्फ डिफेंस में आप पे भी गोली चलाऊंगा, ये कानून है। फैसल साहब ये बता दें कि आपके चेयरमैन की जो लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस है उस पर पाबंदी है, लेकिन खुशकिस्मती ये है कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सारे मीडिया पर दिखाई जा रही है और सरकारी मीडिया भी इसको लाइव कवर कर रहा है। ये क्या सर मामला है, ये क्या माजरा है आपको? ये इसको बहुत देखिए, इसको आप इसको मौजूदा हुक्मरानों से जितनी नफरत मुझे कल थी उतनी नफरत आज भी है, उससे ज्यादा ही नफरत आगे आने वाले दिनों में होगी। ठीक है, और आपने जो दूसरा सवाल किया, शायद मीडिया इसलिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, ना वो मेरी शक्ल पे है ना मेरी इंपॉर्टेंस पर है, वो अरशद शरीफ पे अपना किरदार अदा कर रहा है। मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, ना मेरी चीज इंपॉर्टेंट है, मेरा बताना अरशद शरीफ इंपॉर्टेंट है, और अरशद शरीफ के लिए आप तो सब खड़े हैं, मेरे लिए नहीं खड़े। बता दें, अगर आपने जो क्लेम किए हैं, अगर वो आप साबित नहीं कर सके या ये कल झूठी साबित हुई,
तो ऑन द रिकॉर्ड बता दें वो के लिए क्या सजा तजवीज़? मैं देखिए, मुझे एक बात बताएं, मैंने आपको दुबई का बताया, वो आप वीज़ा देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा। कीनिया जो वो गए, मैंने आपको बताया कि आप और मैं नहीं भेज सकते थे, ठीक है। कीनिया भी चलो किसी दोस्त ने कह दिया, वो फार्म हाउस 2 घंटे दूर भी नहीं हो सकता था। जिस तरह मौत हुई, मर्डर हुआ, वो पॉसिबल नहीं है। किडनैप बच्चा उस गाड़ी में था, तो कोई भी पुलिस, जानवर पुलिस भी अगर होगी तो गाड़ी पे खुलेआम गोली नहीं चलाएगी, टायर पे चलाएगी, ड्राइवर पे चलाएगी। सिर्फ अरशद शरीफ को गोली लगती है, और वो भी क्लोज रेंज से। मेरा तज्जिया, मेरी सोच, मेरी इंफॉर्मेशन क्लोज रेंज है। इसका मतलब ये कि मैं आज भी कहता हूं, मैं गलत भी हो सकता हूं, कि गाड़ी के अंदर से गोली चली। ही वॉज मर्डर्ड, प्लान्ड मर्डर उसका किया गया, ठीक है। मैं देखिए, मेरे हिसाब से मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन मेरे हिसाब से ये गाड़ी के क्लोज रेंज है, इतने करीब से, गाड़ी के अंदर से। इसमें कोई किरदार नहीं है, मौजूदा हुकूमत उनके साथ इस मामले पे अटैक नहीं रही होगी। जाहिर सी बात है, ये कैसा सवाल है? मौजूदा हुकूमत उनके साथ नहीं थी। वो केपीके के एयरपोर्ट से लास्ट टाइम जो अरशद शरीफ की एक तस्वीर रिलीज की गई, वो केपीके के एयरपोर्ट से रिलीज की गई। इसका मतलब ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर के लोग इस सारी साजिश के पीछे? ये तो आप मेरी स्टेटमेंट को पॉलिटिकली दूसरी तरह डाइवर्ट करें। मेरी आपसे गुजारिश है, मैं यहाँ आपकी तरह तकलीफ, मैं आपकी तकलीफ और अपनी तकलीफ बयान करने आया हूं जो अरशद शरीफ के साथ हुआ है। ये एक क्रॉस फायरिंग के अंदर अरशद शरीफ की मौत नहीं हुई। आने वाले दिनों में आप सब खड़े होंगे और कहेंगे कि हाँ, ये जुल्म और बर्बरी हुई, और आगे किसी के साथ ना उसको बचाने की कोशिश की जाए। आपने कहा कि जिनकी तरफ आपने इशारा किया है कि उन्होंने उनको मजबूर किया है, लेकिन खान साहब ने बरबला कहा है कि उनको मेरे बारे में जाए, तो आपके पास क्या शवाहिद है कि उन लोगों ने उनको बारे में? दूसरी बात यह कि आपने कहा कि उनकी ब्रेन वॉशिंग की गई, एंकर पर्सन है, क्या वो बच्चा है कि उनकी ब्रेन वॉशिंग की गई? खान साहब, आपकी आवाज और आपका लहजे से मुझे समझ नहीं आया। आप छोटा सवाल मुझसे कर लें। एक मेरी जान, पीटीआई मेरी पार्टी है, पीटीआई मेरी पार्टी रहेगी, ठीक है। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई मोहब्बत है किसी से, तो मैंने आपको बड़ा क्लियरली कहा कि मुझे पीडीएम से जितनी नफरत थी उतनी नफरत है, और वो नफरत बढ़ती ही रहेगी। आज को काम करने के लिए आज आपने कोर्ट में ला दिया कि आपको लगता है कि एक्सेप्ट करेगी? आपने कहा मैं नाम बताऊंगा, दिनों में कितने दिन बाद बताएंगे? तो जरूरत पेश आने पर है कि कितना तेज ये काम होता है। महीनों भी लग सकता है। मैंने आपको कहा ना महीने होंगे ना साल होंगे। फैसल साहब, गुजार लग रहा है कि आज आपने पीटीआई का जो बयानिया है उसको ठुस कर दिया। वो देखें, आप लोग देखें, मेरे भाई, आप मेरे भाई हैं, आप लोग काले को सफेद कर देते हैं, सफेद को काला कर देते हैं। इस पूरे केस के अंदर ना एस्टेब्लिशमेंट का रोल है उसको कत्ल करवाने में, ये बड़ा क्लियर है। इसमें रोल जिसका है वो आइंदा आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा। आगे हम अरशद शरीफ जैसे, मेरे अपने आप जैसे लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है। ना आप मेरे लिए आए हैं, ना मैं इतना इंपॉर्टेंट हूं। मैं और आप सब अरशद शरीफ के लिए खड़े हैं। क्या पड़ी आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, और दूसरा ये बताइएगा कि क्या आप समझते हैं कि जो कातिल है वो और लाशें गिराएंगे, तो आपका काम नहीं है कि आप इसको रोक लें? आप ये कह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट इन्वॉल्व नहीं है, फिर कौन इन्वॉल्व है? मैं तो कह रहा हूं ना, ये रोकने के लिए तो सब कुछ किया जा रहा है भाई। ये क्यों बता रहा हूं मैं पाकिस्तानी कौम को, आपको क्यों बता रहा हूं? आपने इसी वजह से बताया कि नाम रोक दिया है। क्या आप उसको कोई भी रंग दे दें, मैं तो उसका जवाब नहीं देता। क्या आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कल जनाजे के बाद नहीं कर सकते थे? और क्या अरशद शरीफ साहब के साथ इतना जाती और करीबी तल्लुक होने के नाते क्या आपको पहले उनकी वालदा के पास नहीं जाना चाहिए था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले? देखिए, मेरी बात सुने, उनकी वालदा मेरी वालदा की तरह है। मैंने अपनी वालदा को लास्ट ईयर खोया है,
اور اس پہ بھی مجھ پہ پینلٹی لگی تھی الیکشن کمیشن سے کہ میں نے جھوٹا بیانیہ دیا ہے کہ میری ماں کی طبیعت خراب ہے، اور اسی ٹائم پہ ان کا انتقال ہو گیا. ٹھیک ہے، ارشد شریف کی ماں جس کرب سے گزری اس کرب سے میں اور آپ نہیں گزرے. ٹھیک ہے، لیکن پوری قوم تسلی میں یہ بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ جو ہوا ہے ایک کراس فائرنگ کے اندر ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا. اگر مجھے نہیں پتا، جو میں دیکھ رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، سوچ رہا ہوں. ساری صورتحال جو ہے اس کا بینیفیشری کون ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی آپ کلیمز کر رہے ہیں، بہت زبردست آپ کا سوال ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں نے جو کلیمز کیے ہیں ان میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں، جو بینیفیشری ہیں نا انہی کو میں نے ایڈریس کی ہے پریس کانفرنس، اور وہ بہت سر میری بات سنیں. ہر چیز تو ہر چیز دیکھیں، ہر چیز دیکھیں، میری بات سنیں. اللہ کے علاوہ مجھے کوئی نہیں روک سکتا. کی جان کو خطرہ تھا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے پتا ہے اس کی ٹارگیٹ کلنگ ہوئی. خان صاحب نے کہا میں نے اسے مشورہ دیا ملک سے باہر چلے جائیں. آپ یہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں. آپ خان صاحب کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کا اس میں کوئی کردار نہیں. عمران خان صاحب وہی ایک بیان اور سٹیٹمنٹ دیں گے جو ایک مخلص دوست دوسرے کو دے گا. جو ان کو بتایا گیا، جو ارشد شریف کو سمجھایا گیا اور جو ارشد شریف نے بیان کیا، اس کے بعد کوئی بھی آدمی ہوتا وہ یہ کہتا، لیکن کیونکہ میں دوست تھا اس کا، میں اس سے رابطے میں تھا، اب برے وقت میں رابطے میں تھا. عمران خان صاحب اس کے لیے ایک لیڈر تھے بہت اچھے، اور عمران خان ان کو ایک بہت بڑا اینکر مانتے ہیں، لیکن میں دوست تھا. جو دوستی میں آپ بات کر سکتے ہیں وہ آپ اپنے باس سے تو بات نہیں کر سکتے. حکومت سے تو ہیں. جی، سوال کا جواب تو آپ کے پاس یہ سوال ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، اور میں اگر سوچتا ہوں کہ کوئی اور لوگ مر جائیں گے اور ان کو مرنے دیتا، تو یہ آپ کی سوچ ہے، میری نہیں. حراست میں لے لیں اس معاملے میں، کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ کون لوگ اس سازش میں ملوث ہیں، تو کیا کریں گے پھر آپ؟ سر، اگر مجھے کوئی ادارہ حراست میں لے لیتا ہے تو یہ تو ادارے کے اوپر وہ حراست میں لے گا، میں تو حاضر ہوں. اب جب میں یہاں تک پریس کانفرنس کرنے آ گیا ہوں تو میں تیار ہوں کہ اس میں حراست ہو، پھانسی ہو یا گولی لگے. یہ تو آئندہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. یہ بتائیے گا کہ ارشد شریف صاحب جو ہے وہ ایک صحافی ہے اور وہ ہمارے بھائی ہیں، اور ان پہ جب FIR ہوئی ان کے خلاف تو صحافی تنظیموں نے اس کے اوپر بھی رسپانس کیا، اور صحافی تنظیمیں بعد میں بھی ان کی نوکری کرنے کو چاہ رہی. اور اب ان کے مرڈر کے بعد بھی صحافی تنظیمیں جو ہیں اس کو اپنا بھائی سمجھتی ہیں اور اس کے لیے اس کے جنازہ یا لیکن PTI نے جنازے کے اوپر یوٹیوبر سے گزارش ہے بات کریں. یوٹیوبر سے گزارش ہے بات کریں.